تمام اسٹوڈنٹس کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے حروف کے مخارج جو ہیں ان کو پڑھا تھا، سیکھا تھا، تو آج پھر ان کی ایک مرتبہ ریوائز کروا دیتا ہوں۔ کل 17 مخارج ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ حروف کس طرح ادا کرنے ہیں یہ پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو پڑھا جائے گا الف، الف، با، با، تا، تا، ثا، ثا، جیم، جیم، حا، خا، حا، خا، دال، دال، ذال، ذال، را، را، زا، اس کو سیٹی کی طرح بجائیں گے، زا، زا، سین، سین، شین، شین، صاد، صاد، ضاد، ضاد، طا، طا، ظا، ظا، عین۔ الف اور عین میں تمیز کرنا ضروری ہے۔ عین المیہ یہ ہے، ہم اکثر ہی غیر المغضوب علیہم پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ غیر المغضوب علیہم ہے۔ عین، غائن، غائن، غائن کو زور سے ادا کیا جائے گا، غائن، فا، فا، قاف، قاف، کاف، کاف، لام، لام، میم، میم، نون، نون، واو، واو، ہا، ہا، حمزہ، حمزہ، یا، یا۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ کر سناتا ہوں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، صاد، ضاد، ضاد، طا، تا اور طا میں تمیز کرنا، فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ تا، طا، اس کو پر پڑھیں گے۔ ظا، ظا، عین، عین، غائن، غائن، فا، فا، قاف، پر پڑھیں گے، قاف، قاف، کاف، قاف اور کاف میں تمیز کرنا ضروری ہوگا، اس کو پڑھیں گے، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، اس کو پڑھیں گے حمزہ، یا، یا۔ تو معزز سامعین کرام، پہلے زمانے میں کچھ اس طرح پڑھتے تھے، بے، تے، سے، جیم، توئیں، زوئیں، اس طرح بالکل پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے جیسے عربی لہجہ ہوتا ہے، اس کو یعنی کہ پرانے طریقے کے مطابق نہیں پڑھا جائے گا، یعنی پڑھا جائے گا با، تا، ثا، حا، خا، اس طرح لوگ پڑھتے ہیں توئیں زوئیں، یہ اردو میں ہوتا ہے
اس کو پڑھا جائے گا طوا ضا طوا ضا۔ تو یہ 29 حروف ہیں، ان میں 7 ایسے حروف ہیں جن کو پر حالت میں پڑھا جائے گا، جن کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ ان میں سے پہلا خا خا خا، صاد صاد، یہ وہ حروف ہیں خا صاد، ان کو پر پڑھا جائے گا صاد۔ اس طرح ضاد ضاد ضاد، طوا طوا، ضا ضا۔ اس کے بعد غائن غائن، قاف قاف، یہ 7 ایسے حروف ہیں جن کو پر انداز میں موٹا کر کے ادا کیا جائے گا۔ علماء نے ان کو ایک مجموعہ میں پرو دیے ہے، تو اس طرح یہ آپ یاد کر لیں، آپ کو یاد رہے گا کہ وہ کون سے 7 حروف ہیں جن کو پر ادا کرنا ہے۔ حصہ خصہ ضغطن ضغطن کذ، خصہ ضغطن کذ، ان میں وہ 7 حروف شامل ہیں خا صاد ضاد غین قاف ضا۔ یہ 7 ایسے حروف ہیں جن کو پورا انداز میں ادا کیا جائے گا۔ اور 4 ایسے حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ 4 ایسے حروف ہیں جن کو صرف اور صرف ہونٹوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ ان میں پہلا با با، یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے با با۔ اس طرح فا فا فا، یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے۔ میم میم میم، یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد واو واو، یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے۔ یہ 4 ایسے حروف ہیں جن کو صرف اور صرف ہونٹوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو 3 ایسے حروف ہیں جن کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک ضا ہے، ضا ضا، ذال ثا، ضا ثا ذال۔ اور اس طرح 5 حروف ایسے ہیں جن کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ ان میں قلقلہ پیدا ہوتا ہے جب ان کا آخر ساکن ہو۔ وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا قاف قاف، اس طرح طوا طوا، اس کے بعد با با، اس کے بعد جیم جیم، آگے دال دال۔ تو یہ حروف قلقلہ ہیں۔ قلقلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے آواز جو ہے وہ پیچھے کی طرف لوٹے۔ ان کی مثال جیسے قل اعوذ برب الفلق، فلق، یہ قاف کو ادا کیے ہے، آواز پیچھے کی طرف آئی ہے خلق۔ اس طرح قل هو اللہ احد، احد، یہ بھی قلقلہ کی مثال ہے۔ تو یہ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ علماء نے ان کو ایک مجموعہ میں پرو دیا ہے، جو مجموعہ ہے قطب جدن، قطب جدن۔ اور کچھ ایسے حروف ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے۔ ان میں سے کون سے وہ حروف ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے؟ ان میں سے جو پہلا ہے وہ تا طوا، اس کو پڑھیں گے تا، اس کو پڑھیں گے طوا، یعنی کہ اس کو تا پڑھا جائے گا، اس کو پر شکل میں پڑھا جائے گا طوا۔ تو اس کے بعد ثا سین صاد،
ان کی بھی جو آواز ہے کچھ نہ کچھ ملتی جلتی ہے. اس کو پڑھا جائے گا ف سین سین صاد. تو اس کے بعد زال زا اور بعد، ان کی بھی آواز ملتی جلتی ہے لیکن ان میں فرق کرنا لازمی ہوگا. اور اس کے بعد قاف، اس کو پر پڑھا جائے گا، اس کو تھوڑا سا باریک کر کے پڑھا جائے گا. ان کی بھی آواز کچھ ملتی جلتی ہے، قاف کاف. تو الحمدللہ یہ حروف تاجی تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. جس انداز میں نے پڑھا ہے آپ بھی اسی طرح کوشش کریں، ٹرائی کریں اور اسی طرح ہی لازمی یاد کریں. اور ان میں آگے مزید یعنی کہ بہت زیادہ گہرائی ہے، تو آگے جیسے قواعد اصول و ضوابط آتے جائیں گے انشاءاللہ آپ تک یہ لیسن کی صورت میں لازمی پہنچتا رہے گا. آپ سب سے گزارش ہے میرے اس چینل کو لازمی دیکھیں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں. اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.